الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ ہم میت کی تجہیز و تکفین پڑھ رہے تھے۔ تین چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ پہلی یہ کہ جو قریب المرگ ہے اسے کلمہ کی تلقین کی جائے، اسے کلمہ پڑھایا جائے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب یقین ہو جائے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اور اگر اس کا منہ کھلا ہے تو اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں۔ اور تیسری چیز تھی کہ اگر وہ معرکے میں فوت ہونے والا مسلمان نہیں ہے، شہید نہیں ہے، تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا۔ اور اگر وہ معرکے میں شہید ہوا ہے تو پھر اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں دیا جائے گا، اس کے جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے انہی میں اسے دفنا دیا جائے گا۔ چوتھی چیز، رابعاً صفت غسل المیت، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا؟ طریقہ یہ ہے کہ انہو تستر، ڈھانپ دیا جائے گا، عورتہ، اس کا ستر۔ میت کے کپڑے اتارے تو اس کا سب سے پہلے اس کا ستر ڈھانپا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی مسلمان کا ستر دیکھنے سے، وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی بھی مسلمان کو بلا وجہ کسی دوسرے کا ستر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور کسی کو دکھانے کی بھی اجازت نہیں۔ ایون عورت بھی بلا وجہ کسی عورت کے سامنے اپنے کپڑے نہیں اتار سکتی۔ ہاں کہیں کوئی مجبوری ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے، کوئی آپریشن کرانا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، پھر ٹھیک ہے، بلا وجہ عورت عورت کے سامنے بھی برہنہ نہیں ہوگی، اور بلا وجہ عورت عورت کے ساتھ لیٹے گی بھی نہیں۔ مرد کو بھی مرد کے ساتھ لیٹنے سے منع کیا، عورت بھی عورت کے ساتھ بلا وجہ چمٹ کے لپٹ کے نہیں لیٹے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی منع کیا، 10 سال کے جب ہو جائیں تو آپ نے فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ انہو تستر عورتہ، میت کا ستر ڈھانپ دیا جائے گا، ثم یرفع، پھر اسے اٹھایا جائے گا، قلیلاً، تھوڑا سا، اوپر والی سر والی سائڈ سے اسے تھوڑا سا اٹھایا جائے گا، ویعصر، اور دبایا جائے گا۔ یعصر کا لفظی معنی ہوتا ہے نچوڑنا کسی چیز کو، ویعصر، اور نچوڑا جائے گا یا دبایا جائے گا، بطنہ، اس کا پیٹ، عصراً رفیقاً، نرمی سے، اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف نرمی سے دبایا جائے گا تاکہ اس کے پیٹ میں اگر کوئی چیز نکلنے والی ہے تو وہ نکل جائے۔ ثم، پھر، یلف، لپیٹ لے گا، الغاسل، غسل دینے والا، علی یدہ، اپنے ہاتھ پر، خرقتاً، کوئی کپڑے کا ٹکڑا، او نحوہا، یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیز، فینجیہ، تو اسے وہ استنجا کروائے گا۔ استنجا ہوتا ہے خود بندے کا استنجا کرنا، اور ینجی ہی اس کا معنی ہے کوئی اسے استنجا کروائے گا، یعنی جو وہ غسل دینے والا ہے وہ میت کو استنجا کرائے گا۔ یہ استنجا کرنا یا ینجی ہی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نجات ہے، کسی کو نجات دلوانا، جو غلاظت لگی ہوئی ہے اس سے اسے پاک کرنا۔ فینجیہ بہا، وہ اس کے ساتھ اسے استنجا کروائے گا۔ ثم، پھر، یوضئہ، وہ اسے وضو کروائے گا۔ پہلے اسے استنجا کروائیں گے، اس کے جسم سے اگر کوئی چیز نکلی ہے تو پانی کے ساتھ اسے دھو دیں گے۔ ثم یوضئہ، پھر اسے وضو کروائے گا، وضوء الصلاۃ، نماز والا وضو، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی اس کو وضو کروائیں گے، لیکن اس وضو میں ظاہر ہے اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ منہ میں پانی ڈالیں گے تو نکلے گا نہیں، اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور اسی طرح اس کے ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ناک سے یا منہ سے کچھ نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو منہ بند ہے، ناک بند ہے، تو اسے ہم کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ناک کے نتنوں میں اچھی طرح روئی وغیرہ دے کے پھر اس کو غسل کروانا شروع کریں گے، تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ناک اور منہ، اس سے چیزیں اندر جاتی رہتی ہیں، سانس بھی ناک سے اندر جاتی رہتی ہے لیکن چیز باہر نہیں آتی، ہوا بھی اندر جاتی ہے باہر نہیں آ پاتی، اسی کی وجہ سے پھر اس کا پیٹ پھولنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب غسل دینے لگنا تو پھر اس وقت اس کا ناک اور منہ اچھی طرح بند کر لینا تاکہ پانی وغیرہ اندر نہ جائے۔ یوضئہ وضوء الصلاۃ، اسے وضو، نماز والا وضو کروائے گا، اس کے ہاتھ دھو لیں، اس کا چہرہ دھو لیں اور اس کے پاؤں دھو لیں، باقی ظاہر ہے اسے کلی اور اس کے ناک میں پانی نہیں ڈالا جا سکتا، جس ترتیب سے نماز والا وضو کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے اس کے وضو والے اعضاء دھو دیے جائیں گے۔
ثم پھر یغسلو وہ غسل دینے والا دھوئے گا رأسہ اس کے سر کو ولحیتہ اور اس کی داڑھی کو بماء پانی کے ساتھ وسدرن اور بیری کے ساتھ، بیری کے پتے پانی میں ڈال کے ابال لیے جائیں اور اس کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے، پانی نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، مناسب سا پانی جس کے ساتھ اسے غسل دیا جائے۔ اگر پانی گرم کرنا ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ ویسے بھی غسل کروایا جا سکتا ہے، لیکن بیری کے پتے اس میں ڈال لیے جائیں۔ اگر بیری کے پتے ڈال کے پانی گرم کر لیا جائے تو یہ پانی، بیری کا جو پانی ہے، یہ جسم کو خشک کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی جسم پھر زیادہ وہ لچکیلا نہیں رہتا اور اس میں تھوڑی سی خشکی آ جاتی ہے۔ او نحوی ہی، یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیز اس میں ڈال لیں جس سے جسم کی رطوبت ختم ہو جائے۔ ثم پھر یغسلو وہ دھوئے گا شقہ میت کی سائیڈ کو الایمن دائیں، پہلے اسے وضو کروا لیا، پھر سر اور اس کی داڑھی وغیرہ دھو لی، اس کی دائیں جو طرف ہے اس کو دھوئے گا، پھر بائیں طرف کو دھوئے گا۔ ثم یغسلہ پھر اسے دھوئے گا کذالک ایسے ہی، مرتن ثانیتن دوسری دفعہ، و ثالثتن اور تیسری دفعہ۔ یہ ایک دفعہ مکمل ہو گیا، پہلے آپ نے اسے وضو کروایا، پھر اس کا سر اور داڑھی وغیرہ دھو لی، پھر اس کی دائیں طرف دھو لی اور پھر اس کی بائیں طرف دھو لی، یہ ایک دفعہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اگر صابن لگانا ہے تو ایسے ہی اس پہ صابن لگا لیں اور ایک دفعہ پورے پہ پانی ڈال دیں، یہ ایک دفعہ اس کا غسل ہو گیا۔ اب کم از کم آپ اسے 3 دفعہ غسل دیں گے۔ ثم یغسلہ کذالک پھر اسے ایسے ہی دھوئے گا، مرتن ثانیتن دوسری دفعہ، و ثالثتن اور تیسری دفعہ۔ کیا کریں گے دوسری اور یہ تینوں دفعہ میں کیا کریں گے؟ یمرو وہ گزارے گا فی کل مرتن ہر دفعہ میں، یدہ اپنا ہاتھ، علی بطنی ہی اس کے پیٹ پہ، ہر دفعہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر سے گزاریں گے۔ فإن خرج منہ پس اگر خرج نکلے، منہ اس سے شیئن کوئی چیز، اگر اس کی دونوں شرمگاہوں میں سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو غسلہ اسے دھو دے گا۔ بسد المحلہ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیٹ سے نکل رہا ہے یا منہ سے نکل رہا ہے، کانوں سے، ناک سے، کہیں سے بھی، یا کہیں زخم ہوا ہے اور وہاں سے اس کی کوئی چیز نکل رہی ہے، تو سد المحلہ اس جگہ کو بند کر دیں گے، بقطن روئی کے ساتھ، او نحوہ یا اس جیسی کسی بھی اور چیز کے ساتھ۔ فإن لم یستمسک اگر وہ نہیں تھمتا، جو چیز نکل رہی ہے اس کے جسم سے وہ رکتی نہیں ہے، فبطین تو مٹی کے ساتھ، حر خالص چکنی مٹی، تو خالص چکنی مٹی کے ساتھ اسے بند کر دیا جائے۔ ظاہر ہے پہلے یہ اس طرح کی سہولتیں تو موجود نہیں تھی جو آج کل ہیں، تو اس وقت اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہی روکا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز نکل رہی ہے، رک نہیں رہی، تو وہاں پہ مٹی کا لیپ کر دیں۔ جو چکنی مٹی ہوتی ہے وہ مستمسک ہوتی ہے، مطلب وہ چیز کو پکڑ کے جکڑ لیتی ہے اور رک جاتا ہے، خون وغیرہ نکلنا اور رک جاتا ہے۔ یہ جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، یہ چارہ وغیرہ کاٹنے کے لیے اگر جا رہے ہوں، چارہ وغیرہ کاٹ رہے ہوں، ہاتھ پہ کوئی زخم ہو جائے تو وہاں پہلا حل یہی ہوتا ہے کہ مٹی اٹھا کے ہاتھ پہ ڈال لیتے ہیں، مٹی خون روک دیتی ہے۔ تو وہاں بھی اگر ضرورت ہے تو فبطین حر وہاں خالص چکنی مٹی لے کے وہ لگا دیں، او بوسائل الطب یا جو طب کے ذرائع ہیں، میڈیکل ذرائع ہیں، الحدیثہ جدید میڈیکل ذرائع جو بھی ہیں، کاللزقی جیسے ٹیپ ہوتی ہے، وہ میڈیکل میں جو ٹیپ یوز ہوتی ہے وہ اچھی طرح چیز کو پکڑ لیتی ہے، روئی رکھیں اور اس پہ وہ میڈیکل والی جو ٹیپ ہوتی ہے وائٹ کلر کی وہ لگا دیں، وہ نحوی ہی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ بھی آپ اس کے جسم سے نکلنے والی رطوبت کو روک سکیں، وہ چیز آپ استعمال کر کے اس کی رطوبت روک دیں۔ وَيُعِيدُ اور دہرائے گا وضوءہ اس کے وضو کو۔ اب جب دوسری دفعہ اسے غسل کروانے لگا ہے تو پھر یعید وضوءہ اسے دوبارہ وضو کروائیں گے، یعنی ہر دفعہ یہ پورا پرفارم کریں گے، وضو کروانے سے لے کے اس کا مکمل وہ پیٹ کے اوپر سے ہاتھ گزارنا اور سارا پروسیس ایک دفعہ پورا کریں گے تو ایک دفعہ اس کا غسل ہو گیا، دوسری دفعہ بھی ایسے ہی، تیسری دفعہ بھی ایسے ہی، جتنی دفعہ سے وہ مکمل پاک ہوتا ہے، مکمل صاف ہوتا ہے، اتنی دفعہ کریں گے۔ کم از کم 3 دفعہ میں صاف ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا وَإِن لَمْ يَنْقَى اور اگر وہ صاف نہیں ہوتا بِثَلَاثٍ
3 دفعہ غسل کروانے سے زیدہ تو غسل کو بڑھا دیا جائے گا الی خمسن 5 دفعہ تک، 3 سے صاف نہیں ہوا 5 تک کر دیں، او الی سبع یا 7 دفعہ غسل کروا دیں، جہاں پہ وہ صاف ہو گیا چیزیں اس کی نکلنی رک گئیں، ثم ینشفہ پھر اسے خشک کر دیں گے بثوب کسی کپڑے تولیے وغیرہ کے ساتھ، ویجعل اور لگا دیں گے الطیب خوشبو فی مغابنہ اس کے یہ اندر والے جو جوڑ ہیں، جیسے یہ بغل کا جوڑ ہے اور ران کے اندر کا جوڑ ہے، یہاں پہ یجعل الطیب خوشبو لگا دیں گے، بمواضع سجودہ اور اس کے سجدے والی جگہوں پر، سجدہ اس کے پیشانی پہ یا ہاتھوں پہ جہاں جہاں پہ آپ اس کے خوشبو لگا سکتے ہیں لگا دیں، وَإِن طَيَّبَهُ اور اگر یہ غسل دینے والا اسے خوشبو لگا دے کلہ سارے کو پورے جسم کو کان حسنن تو یہ بھی اچھا ہے تاکہ اس کی کوئی اسمیل وغیرہ پیدا نہ ہو، وَيُجْمِرُ اور دھونی دے دے گا اکفانہ اس کے کفن کو بالبخوری خوشبو کے ساتھ، اگر ممکن ہو آپ کے پاس وہ دھونی دینے والی اگر خوشبو موجود ہو تو اس کا جو کفن ہے اس کو بھی ایک دفعہ اس میں سے گزار دیا جائے تاکہ وہ بھی خوشبودار ہو جائے، اگر کوئی چیز نکلتی بھی ہے تو اس کی اسمیل باہر نہ آئے، وَإِن كَانَ اور اگر ہو شاربہ اس کی مونچھیں، او اظفارہ یا اس کے ناخن طویلتاً لمبے، اس کی مونچھیں یا اس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں، اخذ منہا تو یہ چیزیں کاٹ دے گا، اس کی مونچھیں یا ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں، وَإِن تَرَكَ اور اگر چھوڑ دے ذالک یہ فلا حرج تو بھی کوئی حرج نہیں، ناخن لمبے ہیں یا اس کی مونچھیں لمبی ہیں کاٹ دیں تو ٹھیک ہے، نہ کاٹیں تو بھی کوئی حرج نہیں، ولا یسرح لیکن کنگھی نہیں کریں گے شعرہ اس کے بالوں کی، اس کے بالوں پہ کنگھی نہیں کریں گے، ولا یحلق اور نہیں مونڈیں گے عانتہ اس کے زیر ناف بالوں کو، اس کے زیر ناف بال اگر بڑے ہوئے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں انہیں مونڈنے کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان میت کی شرمگاہ بھی دیکھنے سے منع کیا، اور رسول اللہ کا اگر حکم ہوتا کہ اگر اس کے بال بڑے ہوئے ہیں تو لازمی طور پہ اتارے جائیں پھر ٹھیک ہے، اب رسول اللہ کا حکم موجود نہیں ہے اور ساتھ نہیں موجود ہے، آپ نے اس کی شرمگاہ دیکھنے سے منع کیا تو ولا یحلق عنتہ اس کے زیر ناف بال اگر بڑے ہوئے ہیں یا اس کے بغلوں کے بال ہیں تو بلا وجہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یختنہ اور اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو کہ بندے کا ختنہ نہیں ہوا تو ولا یختنہ اس کا ختنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لعدم الدلیل دلیل نہ ہونے کی وجہ سے علی ذالک اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اسے آپ دیکھیں کہ اس کے بال بڑے ہیں یا نہیں، اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے جانے دیں ویسے ہی، بالمرأۃ اور جو عورت ہے یظفر وہ اس کی مینڈیاں کر دے گا جو اسے غسل دینے والا ہے، یظفر شعرہا اس کے بالوں کی چوٹیاں بنا دے گا، ثلاث قرون 3 چوٹیاں، عورت کے سر پہ جو بال ہیں اس کی 3 چوٹیاں کر دیں، ویسدل اور اسے لٹکا دیں یا ڈال دیں من ورائہا اس کے پیچھے، عورت کے بالوں کی چٹیاں بنا کے 3 چٹیاں بنائیں اور اس کے پیچھے پشت والی سائڈ پہ انہیں ڈال دیں، یہ طریقہ ہو گیا غسل دینے کا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کو کفن دینا، خامسن 5ویں چیز تکفین المیتی میت کو کفن دینا، الافضل افضل یہ ہے ان یکفنا کہ کفن دیا جائے الرجل آدمی کو فی 3 اثواب 3 کپڑوں میں، افضل یہ ہے کہ میت کو 3 آدمی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، بیضن جو سفید ہوں، لیس فیہا قمیص جن میں نہ تو قمیص ہو ولا عمامت اور نہ ہی عمامہ ہو، قمیص بھی نہیں ہونی چاہیے پگڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، کما فعل جیسے کیا گیا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، آپ کو نہ قمیص پہنائی گئی نہ ہی آپ کو
امامہ پہنایا گیا، پگڑی پہنائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر پگڑی پہنتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن میں نہیں پہنائی گئی، تو میت کو نہیں پہنانی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں تماشا بنا ہوا ہے، ایسے ہی کسی کو جو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے باقاعدہ سبز رنگ کی اس کے سر پہ پگڑی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اوپر وہ جوتے کا نشان بنا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کیے جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ سادہ کفن دیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یدرج فیہا، لپیٹ دیا جائے اس میت کو، فیہا، ان تین سفید کپڑوں میں، ادراجن، لپیٹ دیا جانا، میت کو تین کپڑوں میں لپیٹ دیں، تینوں کپڑے رکھ لیں نیچے، اس کے اوپر میت کو ڈالیں اور ایک ایک کر کے کپڑے کو لپیٹتے جائیں۔ جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے ہی پہلے اس کا ایک کپڑا بائیں طرف سے اٹھائیں اور اس کے اوپر ڈال دیں، پھر دائیں طرف سے ایک کپڑا اٹھائیں اور اس کے اوپر ڈال دیں، پھر ایسے ہی بائیں طرف سے پھر اٹھائیں، پھر دائیں طرف سے اٹھائیں، اس طرح کر کے ایک ایک چادر لپیٹتے جائیں۔ اگر تینوں چادریں اکٹھی لپیٹیں گے تو کہیں اگر کوئی مسئلہ بنا تینوں اکٹھی اتر جائیں گی، اور اگر اس طرح ایک ایک چادر کو کر کے لپیٹتے جائیں گے، پھر اگر کوئی گڑبڑ ہوتی بھی ہے تو تینوں چادریں اکٹھی نہیں کھلیں گی۔ وَإِن كُفِّنَ، اور اگر میت کو کفن دے دیا جائے، فی قمیصن، قمیص میں، و ازارن، اور تہ باندھ میں، و لفافتن، اور ایک بڑی چادر میں، فلا باسا، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر قمیص نہ ہو تو یہ بہتر ہے، تین چادریں ہوں ایک جیسی اور بس اس میں کفن دے دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کر لے کہ ایک قمیص میت کی ہوتی ہے کہ وہ بڑی چادر کے درمیان میں سر کا سوراخ بنایا جاتا ہے، اوپر سے گزار دیا جاتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ میت کے نیچے آ جاتا ہے، اور اوپر سے اس کو فولڈ کر کے سر درمیان سے گزار کے باقی اس کے جسم کے اوپر آ جاتا ہے، یہ اس کی قمیص ہوگی۔ وَإِزَارٍ، اور ایک چادر اس کے باندھ دی جاتی ہے، نیچے والا حصہ کور کر دیا جاتا ہے۔ وَلِفَافَةٍ، اور ایک بڑی چادر، جس طرح پہلے تینوں چادریں اکٹھی رکھی تھی اس طرح ایک بڑی چادر رکھیں گے اور اس میں میت کو لپیٹ دیں گے۔ اگر اس طرح بھی کر لیں فلا باسا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ والمرأۃ، یہ پیچھے جو طریقہ بیان ہوا یہ تھا اس کو مرد کو کفن دینے کا۔ والمرأۃ، اور عورت، تکفن، اسے کفن دیا جائے گا، فی خمسۃ اثواب، پانچ کپڑوں میں، درع، ایک اس کی قمیص ہوگی، و خمار، اور ایک اوڑھنی ہوگی، و ازار، اور ایک تہ بند، و لفافتین، اور دو بڑی چادریں، جس طرح مردوں کو دو چادروں میں لپیٹا تھا اسی طرح عورت کو دو چادروں میں لپیٹ دیں گے۔ وَيُكَفَّنُ، مرد کو تین صرف چادریں تھیں اور یہاں اس کے پانچ کپڑے کر دیے، ایک اس کی قمیص، پھر اوڑھنی، پھر ازار، اور دو بڑی چادریں۔ وَيُكَفَّنُ الصَّبِيُّ، اور بچے کو کفن دیا جائے گا، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں، الی ثلاثۃ اثواب، تین کپڑوں تک، ایک میں، دو میں، تین میں، جتنے دستیاب ہیں بچے کو کفن دے دیا جائے۔ وَتُكَفَّنُ الصَّغِيرَةُ، اور اگر چھوٹی بچی ہے تو اسے کفن دیا جائے گا، فی قمیص، قمیص میں، وَلِفَافَتَيْنِ، اور دو بڑی چادروں میں، جو دستیاب ہے اس میں اس کو کفن دے دیا جائے۔ اچھا، اس میں اختلاف ہے کہ کیا مرد اور عورت کا کفن سیم ہوگا؟ یہ جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا یہ سنن نبی داود کی ایک روایت ہے، اس کے مطابق انہوں نے بیان کیا، لیکن اس روایت کی سند کمزور ہے، اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو صرف تین چادروں میں لپیٹ دیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی عورت کے لیے یہ والا کفن بنانا چاہے کہ ایک اس کی قمیض بنا لے اور ایک اوڑھنی بنا لے اور ایک تہ بند بنا کے اوپر دو بڑی چادروں میں لپیٹ دے تو بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث بہرحال موجود ہے لیکن اس کی سند میں کچھ کلام موجود ہے۔ یہ تو ہے جب کپڑے دستیاب ہیں۔ والواجب، ضروری کتنا ہے؟ والواجب فی حق الجمیع، اور سب کے حق میں واجب، ثوب واحد، ایک کپڑا ہے، آپ کے پاس ایک کپڑا موجود ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کوئی بھی ہے، ایک کپڑے میں اگر آپ نے اس کفن دے دیا، یستر جمیع المیت، وہ ایک کپڑا جو پورے میت کو ڈھانپ لے تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کپڑے ہونے کے باوجود آپ ایک کپڑے میں کفن دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اذا کان المیت، جب وہ مرنے والا ہو، محرما، احرام کی حالت میں، اگر وہ احرام کی حالت میں ہے، فإنه يغسل، تو اسے غسل دیا جائے گا، بماء وسدر،
پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، وَيُكَفَّنُ اور اسے کفن دیا جائے گا، فی ازاری ہی اسی کی تہ بند میں جو اس نے باندھی ہوئی ہے، وردائی ہی اور اسی کی چادر جو اس نے اوپر لی ہوئی ہے، او فی غیرہما یا آپ اس کے لیے کوئی اور کفن کا انتظام کرنا چاہیں تو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ولا یغطا اور نہیں ڈھانپا جائے گا، رأسہ اس کے سر کو۔ جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو مرد اپنا سر نہیں ڈھانپتا اور چہرہ نہیں ڈھانپتا۔ اگر اس طرح کا بندہ احرام کی حالت میں ہی فوت ہو جائے تو اسے بہتر یہ ہے کہ جو اس نے احرام باندھا ہوا ہے اسی میں اس کو کفن دے دیں، لیکن آپ کوئی اور کفن استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ولا رأسہ اس کا سر نہیں ڈھانپا جائے گا، ولا وجہہ اور نہ ہی اس کا چہرہ ڈھانپا جائے گا، ولا یطیب اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے خوشبو لگانا منع ہے، لِأَنَّهُ کیونکہ وہ یبعث اٹھایا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن ملبین تلبیہ کہتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قیامت کے دن ایسے ہی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، کما صح بذالک جیسے صحیح ثابت ہے اس بات کے ساتھ، الحدیث حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معلومات انہوں نے اوپر دی ہیں یہ ساری صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ وَإِن كَانَ الْمُحْرِمُ اور اگر محرم ہو، امرأتن عورت، اگر عورت ہے جو احرام کی حالت میں ہے اور ویسے ہی فوت ہو گئی تو کفنت اسے کفن دیا جائے گا، کا غیرہا جیسے بغیر احرام والی عورتوں کو کفن دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ اور سر ننگا نہیں کیا جائے گا، ولیکن اور لیکن لا تطیب اسے خوشبو نہیں لگائی جائے گی، ولا یغطا اور نہ ہی ڈھانپا جائے گا، وجہہا اس کے چہرے کو بنقاب نقاب کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے نقاب کرنا منع ہے لیکن اس کا چہرہ ڈھانپا جائے گا، ننگا نہیں چھوڑا جائے گا، ولا یداہا اور نہ ہی اس کے ہاتھ ڈھانپے جائیں گے، بقفازین دستانوں کے ساتھ، اس کے چہرے پہ نقاب نہیں کروایا جائے گا اور اس کے ہاتھوں پہ دستانے نہیں پہنائے جائیں گے، ولیکن اور لیکن یغطا وجہہا اس کا چہرہ ڈھانپا جائے گا، ویداہا اور اس کے ہاتھ ڈھانپے جائیں گے، بالکفن الذی اس کفن کے ساتھ، کفنت فیہ جس میں اسے کفن دیا گیا ہے، اس کا چہرہ بھی ڈھانپیں گے اس کے ہاتھ بھی ڈھانپیں گے، لیکن الگ سے کوئی نقاب استعمال کرنے کی یا دستانے وغیرہ استعمال نہیں کروائے جائیں گے، بلکہ جو اسے کفن دیا ہے اسی کے ساتھ اس کا چہرہ اور ہاتھ ڈھانپ دیے جائیں گے، کما تقدمہ جیسے اوپر بیان ہو چکا ہے، بیان و صفتی تکفین المرأتی جیسے اوپر عورت کو کفن دینے کا طریقہ بیان ہو چکا ہے اس طرح اس کے سر اور چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ سادساً چھٹی چیز، میت کو غسل کون دے؟ احق الناسی سب سے زیادہ حقدار بغسلہ میت کو غسل دینے کا، والصلاۃ علیہ اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا، ودفنہ اور اس کو دفن کرنے کا، یہ تینوں کام کرنے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وصیہ اس بندے کا جس کے بارے میں وہ مرنے والا وصیت کر جائے، فی ذالکا اس چیز کی، ان تینوں چیزوں کی مرنے والا اگر وصیت کر گیا کہ فلاں بندہ مجھے غسل دے، فلاں میری نماز جنازہ پڑھائے، فلاں مجھے دفن کرے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اسی کو آگے کیا جائے جس کے بارے میں وصیت ہے وہی یہ کام کرے۔ اگر کوئی وصیت والا موجود نہیں ہے یا کسی کے بارے میں اس نے وصیت کی ہی نہیں یا وصیت کی ہے لیکن وہ دستیاب نہیں تو پھر کس کا حق ہے؟ ثم الابو پھر پہلا حق باپ کا، ثم الجدو پھر دوسرا حق دادے کا، ثم الاقرب فالاقرب پھر جیسے جیسے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، من العصبات اس کے جو عصبہ ہیں جو اس کے قریب قریب کے مرد رشتہ دار ہیں، فی حق الرجلی آدمی کے حق میں، آدمی کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے یا اسے دفن کرنا ہے تو اس کا باپ، اس کا پہلے نمبر پہ تو جس کے بارے میں اس نے وصیت کی وہ، پھر اس کا باپ دادا یا اس کے جو قریبی عصبات قریبی مرد رشتہ دار ہیں
وہ اس کے یہ کام کریں گے۔ اور اگر کرنے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے، تو پھر اس کو غسل کون دے گا؟ والاولا، اور زیادہ حقدار، بے غسل المرأتی، عورت کو غسل دینے میں، وصیتھا، وہ عورت ہے جس کے بارے میں وہ وصیت کر جائے، ثم الام، پھر اس کی ماں، ثم الجدت، پھر اس کی دادی، ثم الاقرب فالاقرب، پھر جیسے جیسے قریبی رشتہ دار ہیں، من نسائها، عورتوں میں سے۔ مرد عورت کو غسل نہیں دے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا۔ وللزوجین، اور زوجین کے لیے، میاں بیوی کے لیے جائز ہے، ان یغسلا، کہ غسل دے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، الآخر، دوسرے کو۔ ہمارے معاشرے میں یہ معروف ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی تو جو آدمی ہے، اس کا شوہر ہے، وہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اسے غسل دے سکتا ہے، لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا تو پھر بیوی اس کے قریب نہیں جائے گی، اسے دور کر کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اسے غسل نہیں دے سکتی۔ یا بعض اوقات اس کے الٹ کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیوی فوت ہو گئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شوہر فوت ہو گیا تو بیوی غسل دے سکتی ہے، دوسرا نہیں دے سکتا۔ بالکل غلط تصور ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ان کا بس نکاح ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ساری زندگی اگر ان کا تعلق رہا ہے تو اب اس تعلق کو کیا ہو گیا؟ وللزوجین، میاں بیوی کے لیے جائز ہے، ان یغسل احدہما الآخر، کہ ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو دوسرا اسے غسل دے سکتا ہے۔ میاں فوت ہو جائے بیوی غسل دے سکتی ہے، بیوی فوت ہو جائے شوہر غسل دے سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ عائشہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی میں تجھے کفن بھی دوں گا، غسل بھی دوں گا، اور تیری نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ مطلب بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر سارے کام کر سکتا ہے۔ لأن الصدیقہ، اور ایک دلیل انہوں نے دی ہے، لأن الصدیقہ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غسلتہ، انہیں غسل دیا تھا، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، زوجتہ، ان کی بیوی نے، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ وَلِأَنَّ عَلِيًّا، اور کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل زوجتہ فاطمہ تھا، اپنی بیوی سیدہ فاطمہ کو غسل دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، تو دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے جیسے حضرت علی نے کیا، اور اسی چیز کا اظہار خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ اگر تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے انہیں غسل دیا تھا۔